ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر معیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معیز آپ کا۔ فرمائیے گا، پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں پہلے ہی مصروف ہے، ایسے میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ جی پہلے تھوڑا سا اس کو پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامعین کو آپ کے اس توسط سے یہ بتا دوں کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس وقت، اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کی کیا وجوہات رہی ہیں۔ اصل میں دیکھیے کہ آج انہوں نے جو حملہ کیا ہے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کیٹز، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ہم نے پریمپٹیو اٹیک کے طور پہ کیا ہے۔ یہ پریمپٹیو اٹیک کی ذرا تاریخ آپ سمجھیں، یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک صرف ایک ملک نے اس سے پہلے کیا ہے، جب انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، آج سے 25 سال پہلے۔ تو انہوں نے عراق پہ حملہ اس وجہ سے کیا تھا جبکہ عراق کوئی تھریٹ نہیں تھی۔ یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ عراق کے بارے میں امریکہ کے جتنے بھی خیالات تھے، جتنے بھی ایسٹیمیشن تھے، جتنی بھی CIA کی رپورٹس تھیں، ان سب میں یہ تھا کہ جی یہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور یہ دنیا کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اس میں جاتا سیکورٹی کونسل میں، امریکہ نے ان پہ اٹیک کر دیا۔ آج یہی معاملہ ہے۔ ذہن رکھیے گا پچھلے کا 8-10 دن سے پورے انٹرنیشنل ماحول کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے ڈپلومیٹکلی۔ 3-4 دن پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، ہم ڈیل اسی بیس پہ کریں گے کہ جب تک ایران یہ کہے گا کہ وہ نیوکلیر اپنا میزائل کبھی بھی نہیں بنائیں گے اور نیوکلیر پاور اٹیک وہ نہیں کریں گے، ایکوائر نہیں کریں گے۔ ایران نے اس کا جواب میں بڑا کلیئر کہا تھا کہ ہم یہ بات لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے، مگر نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے پیسفل مقاصد کے لیے، یعنی کہ بجلی بنانے کے لیے ہم کریں گے۔ یہ پوری دنیا میں ہر ایک کا حق ہے اور دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، ہم بھی کریں گے۔ اس کے اوپر اسرائیل کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ سب آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب ایران، امریکہ اور اسرائیل، اب ویسے ڈیل امریکہ اور ایران کی ہو رہی ہے لیکن اسرائیل بیچ میں خود پڑا۔ اسرائیل نے آج جو حملہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، کہ اگر ایران پہ ہم حملہ نہیں کریں گے تو ایران ہمیں مار دے گا۔ انہوں نے 2 وجوہات بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ نیوکلیر پاور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا ان کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ یہ ہم پہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کہیں پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ ممکن ان کے پاس وہ میزائل ہیں تو ہمارا یہ حق ہے، ابھی ایران نے مارے نہیں ہیں لیکن یہ مار سکتے ہیں تو ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی یونین کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ وہ اسرائیل، پورے مشرق وسطیٰ اور یورپ کے تمام ممالک کو کہیں پہ بھی کسی بھی وقت ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ایران اس وقت ان میزائلوں پہ کام کر رہا ہے کہ جو وہ میزائل ایران سے چلائے گا تو سیدھے امریکہ میں آ کے کریں گے۔ اب ذہن رکھیے کہ دنیا کا ون آف دی بیسٹ میزائل سسٹم جو بڑھتا ہوا ہے وہ ایران کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے پاس اس وقت ایئر فورس نہیں ہے۔ تو جب ایئر فورس آپ کو نہیں ہوتی ہے تو آپ دوسرے کے ملک میں بم یا تباہی مچانے کے لیے یا اپنا بدلہ لینے کے لیے یا ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ایئر فورس یا میزائل سسٹم۔ میزائل سسٹم ایران کا جو تھا وہ ثابت ہوا تھا پچھلے 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی پچھلی دفعہ 2025 میں۔ اس کے اندر ایران نے، اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ جی ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، ایران نے اس کی دھجیاں اڑا دیں اور تل ابیب میں اور کئی جگہوں پہ انہوں نے میزائل اپنے مار کے گرائے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اور یہ بات میں آپ کے ٹی وی کے رپورٹرز کو پہلے بھی بتا چکا تھا، آپ کے جو وسیم صاحب ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان سے 3-4 مہینے پہلے کہا تھا کہ ایران پہ حملہ ضرور ہوگا۔ اس کی دوسری وجوہات بھی ہیں۔ ذہن رکھیے گا کہ ٹرمپ نے بڑی ڈیلز کی ہوئی ہیں، ٹرمپ نے بڑے معاہدے کر رکھے ہیں اس کے ساتھ اپنے ان کی جو امریکہ کے جو بڑے بڑے اسلحہ بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اس کے بلینز آف ڈالرز کے ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں۔ وہ ڈیلز تبھی تک ہو سکیں گی کہ جب امریکن اسلحہ اسرائیل کو بکے اور اسرائیل ان پہ حملہ کرے ایران پہ، یا امریکہ ڈائریکٹ حملہ کرے ایران کے اوپر۔ جب حملہ کریں گے تو ویپنز استعمال ہوں گے تو ویپنز نئے بنائے جائیں گے، اور جب نئے ویپنز بنائے جائیں گے تو ان کمپنیوں کو جو کہ 4-5 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں امریکہ کے اندر اسلحہ بنانے کی، ان کو امریکہ کے جو ٹیکس پیئر کا جو ٹیکس ہے وہاں سے یہ ٹرمپ ان کو پیسے دیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو ظاہر ہے آپ کے معاملات اتنے لیول پہ ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ ہوتا ہے۔
ابھی پاکستان اور ایران کا جو آپ نے سوال کیا، پاکستان اور ایران کے اوبویسلی کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، یہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ سا موو مجھے لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 دن سے نریندر مودی اور اسرائیل کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو جوائنٹ بیانیہ دیا ہے وہاں سے دیا ہے کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے ٹیررزم کو ہمیں اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اب دنیا سے ٹیررزم کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے. امریکہ کے اسرائیل کے سب سے بڑا ٹیررزم کا اڈا ایران ہے، اور انڈیا کے لیے سب سے بڑا ٹیررسٹ کا اڈا پاکستان ہے. یہ بات وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، یونائیٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو 2 دن پہلے پرسوں رات کو جنگ شروع ہو چکی ہے افغانستان کے ساتھ، اور سب کو پتا ہے کہ افغانستان نے جو ہم پہ حملہ کیا اور ہمیں جو انہوں نے جسے کہتے ہیں پوکنگ کہتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے ہمیں